أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ البقرہ آیت نمبر 106 ما ننسخ من آیات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہود جن جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا کردار ادا کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دیا جائے۔ وہ لوگوں سے کہتے کہ اگر قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اعتراض کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ یہود کے ایسے ہی اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا اور فرمایا کہ عیب نہ پہلے حکم میں تھا نہ دوسرے حکم میں ہے۔ حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کے احکام کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی دیے جاتے ہیں، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے حکم دے سکتا ہے، پہلے کے احکام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے بھی دے سکتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی آیات میں تبدیلی دو طرح سے قرآن میں واقع ہوئی ہے، ایک نسخ سے، دوسرا بھلا دینے سے۔ یہاں ہم دونوں قسموں کی تفصیل بیان کریں گے۔ نسخ کا مفہوم بہت وسیع معنوں میں لیا گیا ہے۔ وہ احکام میں تدریج کو بھی نسخ کے معنوں میں لیتے تھے، مقتدمین جو تھے، اور اسی طرح انہوں نے آیات منسوخہ کی تعداد 500 تک شمار کر دی، جبکہ احکام میں تدریج پر نسخ کا اطلاق درست نہیں۔ نسخ سے مراد کسی حکم کا اٹھ جانا ہے، اس لحاظ سے شاہ ولی اللہ نے آیات منسوخہ صرف 5 شمار کی ہیں۔ اب کون سی صورتیں نسخ ہوئی ہیں، ان کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ البقرہ میں آیت نمبر 181 میں فرمایا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اس آیت کی روح سے میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور اقربین کے حق میں مقرر فرما دیے، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر وصیت کرنا فرض نہ رہا، یعنی اگر چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں۔ بلکہ اب وہ صرف غیر ذوالفروض کے حق میں ہی وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ تہائی مال تک۔ یہ وصیت فرض نہیں بلکہ اختیاری ہے اور مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں قید رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرما دے۔ پھر جب سورہ نور نازل ہوئی جس میں زانی مرد کو اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے، تو اس حکم سے پہلے سزا کا حکم اٹھ گیا، یعنی وہ منسوخ ہو گئی۔ تیسرا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالیں اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی، آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے حق میں تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور اس دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکے سے ہوگا، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ میراث میں حصہ ملنے سے حل ہو گیا۔ یہ وہ 3 صورتیں تھیں جو منسوخ ہو چکی تھیں،
اور ان کی جگہ دوسری صورتیں آ چکی تھیں۔ اب کچھ ایسی مثالیں ہیں جن میں دونوں قسم کے حکم حالات کے تقاضوں کے تحت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو سورہ انفال ہے جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جرأت ایمانی کا معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جو علم اور عمل میں پختہ اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کر چکے تھے اور ان کا اللہ پر توکل کامل تھا۔ بعد میں اسلام لانے والے مسلمان جن کی تربیت بھی پوری طرح نہ ہو سکی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار میں کافی تخفیف کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان میں سے بھی ایک مسلمان کو کم سے کم 2 کافروں پر ضرور غالب آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد والے حکم سے پہلا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کسی خطے میں تحریک جہاد شروع ہوگی تو حالات کے مطابق دونوں قسم کے احکام لاگو ہوں گے۔ آیات میں تبدیلی کی دوسری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ہم اس آیت یا اس جملے کو بھلا ہی دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ الاعلیٰ میں فرمایا سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنسَیٰ، یعنی ہم تمہیں پڑھائیں گے جسے تم بھولو گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اور اس بھلانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ نازل شدہ قرآن کا دور کیا کرتے۔ اس دوران جن الفاظ یا جس جملے کو منسوخ کرنا اللہ کو منظور ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، اور جبرائیل بھی اس کی تکرار نہیں کرتے تھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں آیت 24 کے بعد آیت الی اجل مسمى کے الفاظ بھی نازل ہوئے تھے، جس کی روح سے مجاہدین کے لیے محاذ جنگ کے دوران متاع حلال ہوتا رہا، لیکن بالآخر اس کی ابدی حرمت ہو گئی تو یہ آخری الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیے اور شامل قرآن نہ ہو سکے۔ تیسرا یہ کہ آیت رجم بھی اس قبیل سے ہے، جس کے متعلق حضرت عمر نے اپنی آخری زندگی کے ایک خطبے میں منبر پر فرمایا تھا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی، جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس فریضے کو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مر جائیں۔ کتاب اللہ میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جو زنا کرے اور شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ اس کے زنا پر کوئی شرعی ثبوت یا حمل موجود ہو۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، یا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے بیشتر موسیٰ سے کیے جا چکے۔ اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ اسلام سے متنفر یعنی دور کرنے کا دوسرا طریقہ جو یہود نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ منہ شگافیاں کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں کہتے کہ اپنے نبی سے یہ بات بھی پوچھ کر بتاؤ اور وہ بھی اور یہ بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ یہود کی تو عادت ہی یہ رہی ہے، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل سوالات اور مطالبے کر کر کے تنگ کر دیا تھا۔ اس طرح کی منہ شگافیاں کافرانہ روش ہے اور یہ کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ نہیں ہوتے، لہٰذا تم ایسے لایعنی اور بے مقصد سوالات کرنے سے پرہیز کرو۔ اور سورہ المائدہ میں فرمایا مسلمانوں اپنے رسول سے ایسے سوالات مت پوچھا کرو اگر ان کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا
متنبع فرمایا کہ کیل اور کال اور بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئیں، لہٰذا تم ایسی باتوں سے پرہیز کرو اور جن باتوں کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان میں خواہ مخواہ کریدہ نہ کرو۔ وَدُّوا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ سے ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو تاکہ اللہ خود ہی اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں اور حیلوں بہانوں سے اسلام سے دور کر کے مسلمانوں کی قوت کو کمزور تر کر دیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم ان کے اندرونی عناد اور بغض کی حقیقت کو خوب سمجھ لو اور ان کا رد عمل دیکھ کر الگ الگ نہ ہو جانا، اور نہ ہی ان سے بحث اور مناظرے میں الجھو، اور نہ اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا رہے گا، کیونکہ وہ ہر بات اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، پھر ان میں سے کچھ بنو نذیر جو تھے وہ تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کیے گئے اور مجبور ہو گئے، جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے، اور بعض دوسرے جو تھے بنو قریظہ وہ قید ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے، اور ان کی عورتوں اور بچے لونڈی اور غلام بنا لیے گئے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ فافو سے لے کے یہاں تک مسلسل مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یہود کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، ایسے تمام کاموں کا تمہیں یقیناً آخرت میں بدلہ مل جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اگر تم اتنے اللہ کے پیارے ہو تو پھر تو تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو اس کے لیے تم کوئی حکم لے کے آؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی زبانی دعوے کرنا اور جھوٹی آرزوئیں کرنا یہ بیکار چیزیں ہیں، خواہ یہ یہود کریں یا نصارہ کریں یا مسلمانوں کی طرف سے ہوں۔ آخرت کی نجات کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال بجا لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کا حساب کے تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا کہ ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ویسے ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کرتے ہیں۔ حکیم بن حزم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے جیسے صدقہ کرنا یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی کرنا کیا وغیرہ، ان کا ثواب مجھے ملے گا؟
آپ نے فرمایا تو اسلام لایا ہی اس شرط پر ہے کہ تیری سابق نیکیاں بحال رہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے ہیں ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑوں گا، اتنے ہی سب کام اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ حکیم بن حزم نے جاہلیت کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔